Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. اس کی مختصر سے تعریف کے بعد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو بہت عام ہے. ایک ایسے گناہوں کا یاد دلانا چاہتا ہوں جو شاید ہم بھلا ہی نہیں سکتے. آج کا میرا موضوع ہے جھوٹ. یہ جھوٹ بدترین گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کے اخلاق سے ملا سب سے بری اور مرموز عادت جھوٹ کی ہوتی ہے. یہ عادت جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اسے برا بنا دیتی ہے. ایسے انسان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا اور نہ ہی ایسے انسان کے بارے میں کوئی یقین نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی بتائی ہے. جھوٹ اکیلا برائی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر اور بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے کہا ہے سورہ شورا صفحہ نمبر 222 چیپٹر نمبر 30 جھوٹ بولنے والا گنہگار ہے. جھوٹ کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں خبر نہیں پڑی. حتیٰ کہ جھوٹ سے بہت پرہیز کرو کیونکہ یہ جھوٹ مومن کی پہچان نہیں منافق کی پہچان ہوتی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلیم سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مسلمان غیبت کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے. پھر دریافت کیا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن میں برائی دیکھی جا سکتی ہے لیکن جھوٹ کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایمان ہے ظہر کے ساتھ خلاف ہے. اب ہم یہ دیکھنا ہے اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں کہ موزانے کے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. آج ہم یہ آج تک مقصد ہوں گے کہ جھوٹ کی کثرت اپنے اندر سے نکال دیں گے. جھوٹ کو ہر طرف سے چھوڑ دیں گے. یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی ہمارے رب کا پیغام ہے. سورہ حج صفحہ نمبر 22 چیپٹر نمبر 30 غیبت کی بندگی اور جھوٹ بات سے بچے رہو. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولنا غلط بیان کرنا جائز ہے حالانکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے جھوٹ بولا تاکہ لوگوں سے اس کے لیے ہلاکت نہ ہو. ابو داؤد سے روایت ہے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو جھوٹ بات کرنے سے بچائے رکھے اور ہمارا شمار اچھے لوگ کرو. آمین ثم آمین.